اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا ڈاکہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے پکارا جاتا، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشو، انہو لو حیون عیل موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا ہے سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کے۔ اس ماحول میں، ماحول سمجھے کہ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسعت سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا، کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، لہذا دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے گی۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ میں وہ پاگل، تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بددل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ عصب نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا پھر دیکھ لیں۔ اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرے نبی کی سنت، میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا۔ کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا، ویسے ہی حال بات پوچھنا، دوستی تھی۔ تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ ہیں کیوں؟ کہ شرم بات۔ میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟
اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا، میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا، تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا، کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی۔ میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے، ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ، غصہ زیادہ عقل تھوڑی۔ تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے، میں نے کہا کدھر ہیں صدیق صاحب؟ کہا جی وہ باہر ہے۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے، مولانا آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تین اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا 27 سال۔ کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا رہے؟ 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کا کیا ساتھ، جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے۔ اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا، انسان کہاں تھا؟ تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں، آپ سب کی ہونے والی ہے، اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں، کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ پھر آخری بات کہتا ہوں، اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ کر لو معاف ہو جائے گا۔ بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے۔ تو جب کبھی غلطی تو اس کو توبہ کرو، کلمہ معاف کرو۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر، اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ۔ حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے، کمائی حرام یا کمائی حلال۔ ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو، ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو۔ تو رزق حلال کماؤ، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، رزق حلال ہو، اگر جنت کی چابی مجھ سے لے۔ اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں، تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن سیکھو، میرے نبی کی سیرت پڑھو، تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرم جائز نہیں ہے، یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے، جرم بھی ہے، گناہ بھی ہے، جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں، لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے، اندھے ہیں، یہ سب پکڑی جائے گی قیامت کی۔ آگ اور پیٹرول کو قریب رکھ کے کہو کہ آگ نہیں لگنی چاہیے، آگ نہیں لگنی چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک زمانہ سوشل میڈیا، ہمارے زمانے گورنمنٹ کالج میں لڑکیاں تھیں، لیکن سب لڑکیاں پورے حجاب کے ساتھ، کوئی ننگے سر لڑکی، مجھے یاد نہیں، میں 2 سال پڑھا ہوں، کوئی جین کوئی نہیں، کوئی شرٹ کوئی، اور ایک الگ انکلیور ہوتا تھا جہاں صرف لڑکیاں بیٹھتی تھیں، ہم لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے، اب سارے مکس بیٹھے تھے۔
میں لمز گیا بیان کرنے تو لڑکے لڑکیاں ایسے کندھے ملا کے بیٹھے ہوئے تھے. سید انور بھی ساتھ تھا, اس نے ایسے دیکھا, کہا میں تو نہیں اندر جاتا. میں نے کہا تھا ان کو جہنم سے کون نکالے گا, تو بڑا ملا بن رہا ہے, چل بات کر ان سے. وہ کوئی بات کریں گے تو کسی کو سمجھ میں آئے گی. اب اسی لمز میں پردہ دار بچیوں میں جاتا ہوں کو سینکڑوں کی تعداد میں داڑھی والے لڑکے ہوتے ہیں. تو خمیر تو ایمان کا ہے, ماحول نہیں میں. تو بچوں آپ ہمارا سرمایہ, اور آپ خوش قسمت ملک ہے پاکستان. سب سے زیادہ نوجوانوں کی آبادی پاکستان کے پاس. میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں, سب سے زیادہ نوجوان آبادی ہمارے پاس. تھوڑا سا ٹریک پہ آ گئے تو آپ ہمارے ملک کا ایٹم بم ہو. نیوکلیر پاور ہمارا ایٹم بم نہیں, ہمارا ایٹم بم یہ بچے بچی ہیں. تو اللہ, میں نے آپ معافی چاہتا ہوں, میرا بیان لمبا ہو گیا, لیکن وہ مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ گیا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا. احباب جمع ہے میر, احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے پھر التفات دوستا رہے نہ رہے. میں نے کون سا بار بار ہزارہ یونیورسٹی میں آنا ہے, اس لیے میرا جی چاہا کہ میں اپنا دل کھول کے رکھ دوں. آگے یہ چاہے اس پہ عمل کرنا تو اس کا نصیب ہے, نہیں اس غفلت سے نکلنا چاہتا تو بد نصیبی ہے. تو اللہ آپ کو ایسا مقام دے. میں ہمیشہ یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں کہ تم باہر کی ڈگری پر فخر نہ کرو, باہر والے تمہارے پاس آ کر تمہاری ڈگری پر فخر کر. علم میں آزاد ہو جاؤ. علم تو کسی کی وراثت نہیں ہے. کوئی چین والوں نے انگریزی سیکھی, جاپان والوں نے انگریزی سیکھی, کوریا والوں نے انگریزی سیکھی, وہ کیوں اوپر چل گئے؟ ہم کیوں انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے؟ غلامی 100 سال. اللہ نیت کرتے ہیں نا سارے بچے. اچھا, ارے آخری بات ہے, میں نے کالج لائف گزاری ہے, آپس میں لڑائیاں جھگڑے بات چیت بند, یہ عام چیز ہے, کامن چیز ہے. اور آپ کا تو بہت بڑا عدد ہے ماشاءاللہ. کوئی کسی سے لڑا ہوا ہو یا لڑی ہوئی ہو, صلح کر دینا. اللہ کو معاف کرنا بہت پسند. کسی استاد کی بےعزتی یا دل آزاری آپ کے ذریعے سے ہوئی ہو, ان پہ تو پاؤں کو پڑھ کے معافی مانگی کہ آپ میرے باپ ہیں, میرے روحانی باپ. اور آپ سب آپس میں اگر کوئی رنجش ہے, صلح. اور ماشاءاللہ یہاں شکر ہے وہ فرقہ واریت کی ایسی بات نہیں. پنجاب میں آگ لگی ہوئی ہے, میں بریلوی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں شیعہ ہوں, اہل حدیث ہوں, یہ سب غلاظت کے کرے ہوئے بھول ہیں. پاخانے میں اتنی بو نہیں جتنی ان لفظوں میں بو ہے. امتی بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا, ٹھیک ہے نا؟ سارے بچے بچیاں نیت کرتے ہو نا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ, یہ ہمارا سرمایہ ملت ہے, یہ ہماری نسل ہے, یہ بچے بچیاں یہاں پڑھنے پڑھانے والے. یا اللہ, ان سب کا علم کے دروازے کھول, ان کو وہ علم عطا فرما کہ امریکہ یورپ سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آئیں. ان کے اخلاق بلند فرما, ان کو پاک دامنی نصیب فرما, انہیں ہر قسم کے غلط عادات سے بچا. خاص طور پر ہماری یونیورسٹیز میں نشہ پھیل گیا ہے, ہمارے بچوں کو نشوں سے بچے. انہیں اپنے عشق کا نشہ عطا فرما, انہیں اپنے حبیب کے عشق کا نشہ عطا فرما. انہیں یا اللہ جنت کا شوق عطا فرما. یا اللہ, جتنی یونیورسٹیز میں ہماری نسلیں پڑھ رہی ہیں, سب کو نیک مسلمہ بہا, اور سب سے تو راضی ہو جا. یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایٹم بم ہے. تو نے ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل دی ہے, ان کو صراط مستقیم پر قائم فرما, ان کے اساتذہ کو صراط مستقیم پر قائم فرما. آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام ان بچوں کو نصیب فرما. اپنے والدین کی محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ آپس میں بھی بھائی بن کے رہیں, وہ بہنیں بن کے رہیں. کوئی لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دے, کوئی روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپس میں منا دے.
اور کوئی کسی بیماری میں ہے تو اس کو صحت اور شفا فرما دے، کسی کے گھر میں تنگی ہے تو فراخی عطا فرما دے، کوئی قرضہ ہے تو اپنی قدرت سے اسے ادا کروا دے۔ اور یا اللہ جتنے اہل ایمان اور تیرے حبیب کی امت کے مرد عورت سب کی عزت کو بلند فرما۔ تو نے ہمیں بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں فتح دی، یہ تیری قدرت تیری مدد سے ہوا جاتا، یہ محض تیری قدرت تیری مدد سے ہوا جاتا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے چڑیا سے عقاب کو مروا دیا، اور تو نے یا اللہ ایک بلی سے ہاتھی کو مروا دیا۔ یہ تیری قدرت ہے، یہ تیری مدد ہے۔ تو نے فرشتوں کو اتارا، ہماری ساری کمیاں دیکھنے کے باوجود تو نے پوری دنیا میں پہلی دفعہ امت مسلمہ کی آنکھوں کو بنا تو جب سے پیدا ہوئے ہیں آہو کو کہا امت کے بچوں کے ہی سنتے، قتل و بار لاشوں پہ ٹکڑے اپنی امت دیکھ دے، تیرے غریب پہ امت بھی دیکھتے۔ پرسوں ملا اسی ظالم ملا ہمارے بچوں آدھو پاس یہاں مجھے نہیں پاتا یہ پوکو اور ایک کے سیلوں میں دیو ہے یا پتھر۔ اے ملک معصوم بچہ تو کافر کا بھی معصوم ہوتا ہے، وہ مر جائے تو وہ جنت ہی ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے ہمارے ننھی ننھی کلیوں پھول پتے پہ جو آگ لپاس کیا اب نہیں پکا وہ کو تو جانتا ہے وہ کو، جیسے تو نے شمر کے لشکر کے ایک ایک آدمی کو پکڑا اور انہیں ذلت کی موت دی۔ یا اللہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ میرے پشاور میں اتنے بچی نماز زبر اب خزبات اتنے کچھ گھروں میں کتنے گھر میں ماتم بسط پش، کتنی ماں کی گود گزر گئی، کتنی ماں کی آنکھیں گہرو ابو کی، کتنے والدین کے دل ٹوٹ گئے۔ میں تو اولاد کی موت کا صدمہ دیکھا، ہمیں سارا وفد تیری بات کا فقیران سے ان ظالموں کوئی پہاڑ پناہ نہ دے، ان کوئی غار پناہ نہ دے، انہیں کوئی جگہ پناہ نہ دے۔ یا اللہ قارون کی طرح انہیں انسان یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹاتا تو تیرے نبی رونے بیٹھ گئے، آپ کے وہ تو مجرم بھی بڑا سانتا نے عکس پہ آپ کیوں رو گئے؟ میرے امتی کا ہاتھ کٹایا میں کیوں نہ؟ صحابہ نے کہا آپ نہ کرتے، کہا وہ تو شریعت تھی تو میرے پاس نہ لاتے، وہیں تو میرے بھائی تیرے نبی تک وقت تک پہنچے بچے تو لاشیں بھی نہیں، کسی کا بوٹ بھی ہے، کسی کی جراب، کسی کا حالت سب میں اس دیکھو to all that because was کئی سالوں سے یہ ظلم سہتے چلے رہا، تو یہ سازشیں دیکھتے چلے رہا، ہم بے پس، ہماری فوج بے پس، کیا تو بے پس، تو بے چاہ، تو چاہ پہ کہہ رہا ہے۔ ایسے ظلموں کو، درندوں، کیڑیوں کو یا اللہ کے درمیان سوقت ہے، انہیں چھانپ چھانپ کے بلو ہماری نسل بھی پاس، ہمیں ایسے دشمنوں کے حوالے دفع جن کے سینوں میں دل نہ ہو، بلکہ بھیڑیے جیسے درندے ہوں، ان کو یاد درندوں جیسی موت عطا فرما، یا کورے بل میں کمن کو قائم فرما، چاہو صوبوں میں پیار محبت کو قائم فرما، ہمارے پانیوں کو وافر فرما دے، ہمارے دریاؤں کو سیدھا کر دے، ہمارے آسمان کو بارش سے مزین فرما دے، ہمارے جنگلوں کو گھنا کر دے، ہماری کھیتیوں کو بابرکت کر دے، ہماری تجارتوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے برادروں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے غریبوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری امت کے تمام طبقات کو ہدایت عطا فرما دے، آپ بس میں شیر و شکر بنا دے۔ یا اللہ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہے تو نے ماں کی گود میں ہم نکلنا سیکھ، انہیں کو پتہ نکل تو کو تو نے ہماری ماؤں سے ہمیں لا الہ الا اللہ سے پا ہم بطولت سکتشی سے اب گبر کی گود دے جائیں یا اللہ تو یہ کرمان ہمارے ساتھ ہم سے واپس پوچھ
کتنے مسلمان ماؤں نے جنم لیا اور وہ کافر بد کے قبروں پہ چھڑے یا تیری خدمت و عزت اور نبی سے محبت کا واسطہ موت کی گھڑی پٹی پوکھی کھڑ یا کلمے پہ پہنچائے کلمے پر قبر پہ جائے کلمے پر اٹھائے جائے حشر کا سایہ کس کی آسمان تیرے عرش کا سایہ نصیب اور کوثر کا پانی نصیب لپتوں کے لان کے وقت انزل یوم وقیم لپتوں بزرگوں آنکھا پکا کیا اللہ ہمیں بزرگوں میں کھڑا ہمیں بزرگ کھڑا ہمیں ہفکڑیاں بیڑیاں نرمت نکا ہمیں جانون میں ڈالتے یہ تیرے مقبول کے ہانسوں کا واسطہ یاتا اور کچھ کہنے کو پیش کر عہد کے ٹوٹے ہوئے تا کربلا دپٹ والا کٹے برے سر بس یہی ہمارا سپایا یہ ہمارے پاسوں بچے کھپ کی کر ٹکڑے ٹکڑے کر فضا میں کھپ ان کی تفہ اس دن کے آغاز سے پسا میں مجرموں میں الفرا کب سے آتی اچھا جنت الفردوس میں اپنے امید کا پڑوس عطا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے ان کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے کا دفع پاتے ان کے بھو گئے ہیں انہوں میں پیار محبت پیدا فرمائے آپس کی خاندانی رنجشوں کو مٹا خامن بیوی کی رنجشوں کو مٹا دے اولاد اور ماں باپ کی رنجشوں کو مٹا دے بھائی بھائی کی رنجش کو بنا دے میں شیل و شکر فرما دے ہمیں امت محمدیہ پتہ کی توفیق عطا فرما دے من سارے نظرات پر ضائع خیر فرما